پروفیسر صاحب دیکھیں، جب بات ہو رہی تھی، دیکھیں اس بات سے ہم میں سے شاید کوئی بھی انکار نہیں کرتا، یا جو شرک کر رہا ہوتا ہے نا، جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، مفتی صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب، جو شرک کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی شاید اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے شرک کر رہا ہے۔ آپ سمجھے میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی؟ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، لوگ بڑا بڑا یقین کر لیتے ہیں کچھ لوگوں پہ، کبھی آپ کو اتنا بڑا، کسی انسان کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ لے جاتے ہیں، یا چاہے وہ مزارات میں ہو، یا وہ زندہ انسان ہو، یا ہمارے پیغمبر گزرے ہوں، اس حوالے سے جیسے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ہماری کرسچینٹی ہے، ہمارے کرسچن بھائی ہیں، وہ جس طرح سے وہ شرک کر دیتے ہیں خدا کا بیٹا کہہ کے، تو وہ تو چلیں، وہ ایک پورا مذہب ہی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہودیوں نے، اگر وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس میں ان کا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کرسچنز بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو شرک کرتے ہیں بیچ میں۔ ہم ایز اے مسلمان ہوتے ہوئے جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہت ساری چیزوں میں شرک کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہمارا، چونکہ وہ کلچر کا، جیسے امین شہیدی صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑا اثر ہے، ایک بہت بڑا اثر ہے ہم پہ کلچر کا، تو وہ اس کلچرل ویلیوز کی وجہ سے کلچر کئی دفعہ حاوی ہو جاتا ہے ہمارے مذہب پہ۔ سو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کہاں کہاں شرک کر جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے حبیب آپ فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، بالکل، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ نے تو بتایا، لیکن ذریعہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حبیب آپ اعلان فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی علیہ السلام کے معراج کے بابت جب سوال ہوا تو آپ نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے تصدیق کر سکتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے کہا، تو کہا میں نے اس زبان پر اس سے بڑی چیز کو سن کر تصدیق کر چکا ہوں، یعنی اللہ کو میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے حضور علیہ السلام نے کہا اللہ ہے تو میں نے مانا۔ ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کس نے بتایا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے؟ حضور کلام فرماتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، صحابہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور اپنی بات ارشاد فرماتے ہیں، حضور کہتے ہیں یہ میری بات ہے، تو وہ حضور کی بات مانی جاتی ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس باب میں کہ اگر کوئی آدمی حضور کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے نا حضور علیہ السلام کی ذات۔ تو اسی طریقے سے جو آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے، اللہ صمد، بے نیاز ہے، اور اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جیسے قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ جب زمانہ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، کب سے ہے ہمیں معلوم نہیں، جب کب تھا، کب بھی نہیں تھا تب وہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا رب العالمین ہوگا۔ للہ الواحد القہار کی صدائیں بلند ہوگی کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو یہ سارے حکمران، یہ حکومتیں کرنے والے سب تہ خاک ہوں گے، اور آواز بلند ہوگی، پھر خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے کہا نا یہودیوں یا عیسائیوں کی بابت، تو قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر حضرت اللہ کے بیٹے، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مسلمان کیا کہتے؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کا حکم بھی ہمیں رب العالمین نے دیا، یعنی بارگاہ رسالت مآب میں اگر کوئی آدمی جاتا ہے اور وہاں جا کر اگر محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو،
تو تم بارگاہ رسالت مآب میں آ جاؤ. پھر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرو. واستغفر لهم الرسول, رسول تمہارے لیے استغفار کریں. لوجد اللہ توابا رحیما, تو تم اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. تو یہاں شرک نہیں ہے, یہاں دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے. اور یہ بات یاد رہے, کوئی اگر کسی مزار والے سے دعا کرتا ہے تو مزار والے سے دعا کرنا یہ شرک ہوگا. کیوں؟ دعا عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے, غیر اللہ کی نہیں کی جاتی. ہاں کوئی آدمی کسی مزار پر, ہم شہر قائد کراچی میں بیٹھے ہوئے, اگر کوئی آدمی بابا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نیک بندے کے, میرے گمان کے مطابق یہ نیک ہیں, ان کے مزار پر آیا ہوں اور میں نے ان کے لیے قرآن کی تلاوت کی ہے, تو ان کے درجات بلند فرما, یہ نیک تھے, ان کے صدقے مجھ پر کرم فرما, اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اپنے جہالت کے سبب وہاں کوئی ایسا کام کرتا ہے, یعنی جا کے سجدہ کرتا ہے, اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ کلی طور پر شرک نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے وہاں سجدہ کرتے ہوئے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کلی طور پر شرک نہیں ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا. غیر اللہ کو سجدہ اگر کوئی آدمی اس کو الہ سمجھ کے, معبود سمجھ کے سجدہ کرے گا تو یہ شرک ہوگا. لیکن اگر تعظیماً کرے گا تو یہ شرک نہیں, یہ حرام ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی کسی اللہ کے ولی, ہمارے ہاں سندھ میں لوگ جھک جاتے ہیں اور وہ ان کی تہذیب ہے, ان کا تمدن ہے کہ وہ جھک کے یہاں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں, تو یہ ان کی تہذیب و تمدن ہے, ہم اس پر کلام نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی وڈیرے کے پاؤں پر سجدہ کرتا ہے تو مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ مشرک ہو گیا. پہلے اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا, وہ کہے گا میں نے تعظیماً کیا, تو یہ حرام کام کیا. اس حرام کی حمایت نہیں کی جا سکتی, اس پر اس کی اصلاح کی جائے گی. اس وڈیرے کو بتایا جائے گا کہ تو کون ہوتا ہے جو لوگوں سے تعظیمی سجدہ کروائے, کیونکہ مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکبر سے ٹکر لی اور وہ تعظیماً سجدہ کرواتا تھا. اس نے اپنے لوگ رکھے ہوئے تھے جو کہتے تھے تعظیمی سجدہ ہو سکتا ہے, لیکن شیخ فاروق احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تعظیماً بھی سجدہ ہم نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ حرام ہے. اس سے ٹکر لی جائے گی لیکن ہم شرک کا فتویٰ نہیں دیں گے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی. آپ شہدائے احد کے مزارات پر جایا کرتے, ہر سال جایا کرتے, اور یہ روایات میں موجود ہے. آخری دفعہ جب نبی علیہ السلام گئے تو حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ وہ خطاب ہم سے بھی تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضور قبر والوں سے بھی بات کر رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا, جس نے اللہ کو ایک مان لیا, مجھے اللہ کا رسول مان لیا, مجھے میری امت میں اب شرک کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے, ہاں میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. آج پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ ہم نے خالق, مالک, رب کو بھلا دیا ہے, اس کے نظام کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے. آج ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے قرآن کی طرف. عقیدہ توحید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پلٹو تم رب کی طرف, تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے طاقت عطا فرماتا ہے. یہ جو یہاں کبوتر چل رہے, ان کے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ رب نے عطا کی ہے. آپ کی آنکھیں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں تو یہ دیکھنے کی طاقت آپ کو رب نے دی ہے, آپ خود سے نہیں دیکھ سکتے. یہ نظریہ ہو کہ فیصل قریشی سب کام اپنی مرضی منشا سے کر رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں, تو یہ شرک ہوگا. آپ کو کوئی عبادت کا سجدہ کرے تو یہ شرک ہوگا. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ آپ کے پاس دی ہوئی طاقت رب کی ہے, رب کی دی ہوئی طاقت سے آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی شرک کی اور کوئی کبات کی بات نہیں ہے. ان باتوں کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا.